شمس تبریزی یا شمس الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ 1185 سے لے کر 1248 ایران کے مشہور صوفی اور مولانا روم کے روحانی استاد تھے، یعنی کہ یہ کل ملا کے یہ عمر بن جاتا ہے 63 سال۔ روایت ہے کہ شمس تبریزی نے مولانا روم کو پونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی اور دمشق کو روانہ ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ان کے مقبرے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے نامزد کر لیا ہے۔ مولانا محمد رومی کے استاد تھے، انتہائی ہی عظیم و انسان تھے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ وقت کے بہتے دریا میں 3 شمس الدین ابھرتے ہیں جو تبریزی کہلاتے ہیں۔ پہلے شمس الدین تبریزی مولانا روم کے استاد گرامی ہیں جن کا مزار پونیا میں ہے۔ دوسرے شمس تبریزی اصل میں شمس عراقی ہیں جن کا روزہ کشمیر میں ہے اور ان کی وفات 924 ہجری میں ہوئی، جبکہ تیسرے شمس تبریزی شمس الدین سبزواری ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے۔ چوتھے شمس الدین سبزواری جو شاہ شمس سبزواری ملتان کی اولاد سے ہیں، ان کا مزار اعلیٰ آباد انڈیا میں ہے۔ عوامی حلقے میں اس حوالے سے حیرانی اور پریشانی پائی جاتی ہے کہ کونیا والے شاہ شمس تبریز کون ہے اور شاہ شمس تبریز ملتان والے کون ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جن کا مزار کونیا میں ہے وہ مولانا روم کے استاد گرامی تھے، جن کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں مانوی ہرگز نشد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حضرت شاہ شمس تبریز وہ عارف ہیں جنہوں نے مولانا رومی کو معرفت کے اسرار رموز سے آگاہ کیا۔ مولانا جلال الدین رومی کو شاہ شمس تبریزی سے بڑی عقیدت مندی تھی اور زیادہ تر وہ شاہ شمس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا روم اپنی کتب لیے ہوئے اپنے استاد کے پاس تشریف لائے، وہ حوض پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے علامہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا یہ قبل و خال ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس پر شاہ شمس نے تمام کتاب و تالاب میں پھینک دیے۔ مولانا روم گبراہ کہ اس میں میرے والد بزرگوار کے اقوال تھے جن کا ملنا اب مشکل ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں پانی سے باہر نکال دی۔ مولانا رومی نے دیکھا کہ کتابیں بھیگی نہیں بلکہ ان سے گرد اڑ رہی تھی۔ مولانا روم نے شاہ شمس سے پوچھا یہ کیا راز ہے؟ شاہ شمس نے جواب دیا تم کو اسی خبر نہیں۔ مولانا روم نے یہ کشف کرامتوں کو دیکھ کر شاہ شمس تبریز کی مرید ہو گئے۔ مولانا روم کو شاہ شمس تبریز نے باطنی علوم سے روشناس کرایا۔ کچھ عرصے بعد شاہ شمس مولانا روم کو چھوڑ کر دمشق چلے آئے۔ مولانا روم نے ان کی جدائی میں کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، پھر اپنے بیٹے سلمان کو دمشق بھیجا جو شاہ شمس تبریز کو واپس پونیا لے آئے۔ جب شاہ شمس تبریز کی کرامات کے چرچے ہوئے تو مولانا روم کے بیٹے علاء الدین محمد نے چند لوگوں کو ساتھ ملا کر شاہ شمس تبریز کو 645 ہجری میں قتل کر دیا۔ آپ کا مزار پونیا میں ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام کتب خانوں میں موجود نہیں ہے۔ کلیات شاہ شمس تبریزی میں سارا کلام مولانا روم کا ہے، جس میں مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کے عشق میں غزلیات کہی ہیں۔ چونکہ مولانا روم کے ولایت مطلقہ کا حقیقی عرفان شاہ شمس تبریز کی صحبت سے حاصل ہوا۔ دوسرے سید شمس الدین سبزواری جن کا مزار ملتان میں ہے، آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد مولا امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صبح خراسان کی بستی سبزوار میں 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید صلاح الدین گرم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سید صلاح الدین عالم فاضل اور دیندار مبلغ تھے۔ فاطمیوں کے نقیب خاموشی کے ساتھ عالم اسلام میں پھیلائے گئے سید صلاح الدین کا خاندان کسی دائی کے ساتھ سبزوار آیا، پتہ نہیں چلتا۔ سید صلاح الدین نے فرزند گرامی کا نام شمس الدین رکھا۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: مولا امام جعفر صادق، امام زاد اسماعیل، سید محمد اوریزی، سید اسماعیل ثانی، سید معصوم شاہ، سید غالب الدین، سید عبدالحمید مستنصر باللہ، سید محمد ہادی، محمد باشم مرفوض یمن،
سید محمود سبزواری، سید محب مشتاق، سید خالد الدین، سید صلاح الدین شمس الدین سبزواری مدفون ملتان۔ مناسب وقت پر شمس الدین کی تعلیم و تربیت کی فارسی و عربی میں سمجھ بوجھ کے بعد قرآن حدیث تفسیر فقہ کی طرف لائی۔ یوں ایمانیات و عبادات و معاملات کی بنیادیں مضبوط کر کے شیعیت کے ساتھ طریقت کو شامل کیا۔ تذکرہ اولیاء فرید الدین آثار میں ہے کہ سید صلاح الدین ایرانی صوفیاء کرام کی پیدا کرتا روحانی ہوا و فضا میں سانس لے رہے تھے۔ اندازہ ہے کہ سید صلاح الدین نے فرزند گرامی کی ایسی ترتیب کی ہو